آگے سورہ آل عمران ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بڑی عجیب آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر زمین کے اندر یا آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو. زمین کے اندر کیا ہے اسے معلوم ہے، آسمان کے اندر کیا اسے معلوم ہے. کیا سمجھے اس سے؟ یہی سمجھنا رہتا ہے قرآن حکیم کا جو اشارہ ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کے اندر والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور آسمان کے اندر والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو تم تو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہو. بتاؤ تم کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ تم نماز پڑھ رہے ہو دیکھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہے یہ بھی دیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، دکان میں کس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہے ہو تنہائی میں دیکھ رہا ہے، کس کو ستا رہے ہو دیکھ رہا ہے، کس کو معاف کر دے رہے ہو دیکھ رہا ہے، صبر کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. ارے جب وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آسمان کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو زمین کے اوپر ہو نا، فوق الارض و تحت السماء، آسمان کے نیچے ہو زمین کے اوپر ہو، تمہارے اوپر تو اور زیادہ نگاہ ہے اس کی. اللہ اکبر. جو زمین کے اندر اور آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہے تم تو اوپر ہو، اوپر تو سامنے چیزیں دکھائی دیتی ہے، کھلا دکھائی دیتا ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی. آگے بتائے گا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے رحموں کے اندر تمہاری تصویر گری کرتا ہے. ایک کیڑا ہی تو ہوتا ہے، منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوبصورت شکل دے دیتا ہے. کیا آرٹ ہے، کیا انداز ہے، کیا تخلیق ہے. اللہ اکبر. حیران ہے آدمی، حیران ہے. 60-65 سال تک دل کی مشین چلتی رہتی بغیر کسی بیٹری کے. کیسی تصویر گری کرتا ہے، پورا بدن بناتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وہ جس طرح چاہے بنائے، ماں باپ دونوں مل جائے تب بھی بنا سکتا ہے، اور باپ نہ ہو صرف ماں ہو تب بھی بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. جیسے عیسیٰ کو پیدا کیا، اور ماں باپ دونوں نہ ہوں تب بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم کو. ہماری قدرت ہے، ہم ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم ہیں. تو ماں کے رحموں میں ہم تمہارا بدن بناتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا هو الذی انزل علیک الکتاب، تمہارے اوپر کتاب نازل کی. ماں کے رحموں کے اندر تمہارے بدن کو بنایا، سنوارا، اور جب تم باہر آئے، ہوش آیا، تو تمہاری روح سنوارنے کے لیے کتاب نازل کر دی. یہ کتاب ہے جو روح کو سنوار رہی ہے. لہذا ماں کے رحم کے اندر تمہارے بدن کو سنوارا اس نے، اور تمہاری روح کو سنوارنے کے لیے کتاب نازل فرمائی. لہذا ماں کے رحموں میں صورت گری کے بیان کے بعد فوراً انزال کتاب کا ذکر ہوا. والذی انزل علیک الکتاب. کہتے ہیں کچھ لوگ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں جن کو راسخین فی العلم کہتے ہیں، اور راسخ فی العلم جو عالم بھی ہو اس کے اوپر عمل کرتا ہو اور دین کے حقائق کے اوپر اس کی گہری نظر ہو. کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں راسخین فی العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ آدمی غلط راستے پر پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے. ٹیڑھے راستے پر چلنا اس وقت ہوتا ہے اس کو جب دل ٹیڑھا ہو جائے. ٹیڑھے راستے پر کون چلتا ہے؟ جس کا دل ٹیڑھا ہو. اس کا مطلب جو صراط مستقیم کو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ٹیڑھے ہیں سب کے. وہ کہیں سنا تھا کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے بیٹا چھوٹے بال اور سیدھی چال یہ شرافت کی علامت ہے، اور آج کل لمبے بال اور ٹیڑھی چال پیسے کما رہے لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ٹیڑھا کب ہوتا ہے آدمی؟ جب دل ٹیڑھا ہو جائے. جیسے ٹیڑھے چلے نا تو قرآن حکیم بتا رہا ہے ٹیڑھا اس کا دل، اس وجہ سے ٹیڑھا چل رہا ہے. بولے تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا ہدایت دینے کے بعد. اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا علم ہوتا جاتا ہے اتنا آدمی ڈرتا رہتا ہے اللہ سے کہ کہیں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں. ایسا اتنا ڈرتا رہتا ہے.